اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن آپس میں ملی دو جماعتیں، جنگ احد کے دن جس دن دو جماعتیں، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جانثار، اور دوسری حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، قریش اور ان کے ساتھی۔ تو جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں، میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں، اس دن جو لوگ پھر گئے، جو لوگ اس دن ثابت قدم نہیں رہ سکے اور پھر گئے، پیٹھ پھیر لی انہوں نے، اس شروع میں تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق فتح دی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا حضرت خالد بن ولید کے پیچھے جبل رمات سے آنے کی وجہ سے، اور جبل رمات پر 40 صحابہ کرام کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے آ جانے کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا۔ یہ چھوٹا پہاڑ ہے جبل رمات، تو 10 صحابہ کرام کو شہید کیا جو وہاں رہ گئے تھے، پیچھے سے حملہ کیا۔ اب صحابہ کرام خوش تھے، ہمیں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہ 40 صحابہ بھی اس میں شامل تھے جبل رمات والے۔ تو بہرحال نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور کئی مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان جس کو جہاں رستہ ملا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ثابت قدم رہے، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے جانثار صحابہ بھی ثابت قدم رہے اس موقع پر، لیکن بہت سارے مسلمان اس دن وہ پیٹھ پھیر بھی گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے اس دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں، جنگ احد کے دن جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے کہ نہیں پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، یعنی یہ جو ان سے یہ کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی۔ صحابہ کرام بھی انسان ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، لیکن بشر ہیں، غلطی ان سے ہوئی، اور غلطی کیوں ہوئی؟ بعض ان اعمال کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئے، جنگ احد میں یا اس سے پہلے۔ اس سے پتہ لگتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے، کہ انسان کو جو مشکل بھی آتی ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے، وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام بھی نبوی معاملات میں معصوم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ان نبوی معاملات میں معصومیت کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے تحت۔ تو یہ غلطیاں، یہ لغزشیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ہوئی ہیں، اتنے جلیل القدر لوگ ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، وہ کوئی کسی اور سیارے سے نہیں آئے تھے، وہ اسی دنیا میں بسنے والے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے۔ اللہ نے انہیں بڑے درجات دیے، انہوں نے بڑے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا بڑے نیک اعمال سے، لیکن ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں۔ صحابہ کرام میں سے ہی بعض صحابہ کرام سے آپ کو پتہ ہے زنا بھی سرزد ہوا، ان کو سزا بھی ملی، اور ان سے دیگر کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں، چوری، شراب، اور یہ اعمال بھی سرزد ہوئے۔ اسی طرح جو ہے جنگ وغیرہ کے موقع پر بھی بعض کمیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ تو یہ جو جنگ احد میں
جو وہ بھاگے اس کی وجہ بھی ان کے وہ بعض اعمال بنے کہ ان اعمال کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا لیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا ہے اللہ نے ان کو۔ یہ بات دیکھیے آگے، یہ بات بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار صحابہ تھے، منافقین کی بات نہیں کر رہا۔ منافقین کا طرز عمل رویہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اور منافقین کے معاملات کافی واضح تھے، اور یہ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بھی واضح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی واضح تھی۔ لیکن جو منافق نہیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کا موقع ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے فیض پایا، اور پھر اسی پر انہوں نے وفات پائی، اسی ایمان پر۔ تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، کوئی شخص کتنی ہی فضیلت والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا کارنامہ کیوں نہ سر انجام دے دے، امت کا اتفاق ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ امت یہ نہیں کہتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ نبیوں کے بعد نبوی معاملات میں نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن امت یہ مانتی ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، سچے ہیں، وہ گواہی دیں گے تو ان کی گواہی مانی جائے گی، وہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات کریں، کوئی حدیث بیان کریں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات سچی ہوتی ہے۔ اگر صحابی آ جائے تو صحابی کے علاوہ کوئی اور ہو تو پرکھا جاتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، کہ وہ عادل ہے، لیکن صحابہ کرام کو اس حوالے سے نہیں پرکھا جاتا۔ کسی شخصیت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، چاہے وہ آپ کی مجلس میں بار بار شریک نہیں ہوا، چاہے وہ ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ نہیں بھی رہا، اور پھر اس کی وفات ایمان پر ہوئی ہے، تو یہ صحابیت کے لیے کافی ہے، اور صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی ان میں اختلاف ہو، اجتہادی اختلاف، تو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے وہ جھوٹ بول دیں، جان بوجھ کر غلط بات کہیں، یہ صحابہ کرام سے نہ اس کا صدور ہوا ہے، اور یہ امت کہتی ہے کہ صحابہ اس حوالے سے عدول ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عدول کیوں نہ مانا جائے جب اللہ نے انہیں گواہ قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرے پارے میں اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع بیان کیا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، یہ دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت وسطا، بہترین امت، یہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے۔ امت محمدیہ ساری کی ساری مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے مراد ہیں، اور وہ تو بالنص مراد ہیں۔ باقی امت محمدیہ میں وہی لوگ مراد ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن و سنت کی پیروی کی، اور قرآن و سنت کی پیروی اس طرح کی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، جن کو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔
ایک تو سابقون الاولون ہے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے صحابہ، وہ تو طے شدہ ہیں نا. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے یہ طے شدہ نہیں ہیں، بعد والے لوگ. کئی ایسے بھی ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے بعد والوں میں، اور پھر جو ایمان لائے ہیں، اب وہ جو ایمان لائے ہیں کیا وہ والذین اتبعوہم باحسان، انہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی ہے مہاجرین اور انصار کی نیکی کے ساتھ؟ یہ بات بھی مشروط ہے. وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ اللہ نے شرط لگائی ہے السابقون الاولون مہاجرین انصار کا، تو اللہ نے بالنص ذکر کر دیا ہے، اور بعد والوں کی شرط لگا دی ہے کہ جو ان صحابہ کرام کی پیروی کرے. تو صحابہ کرام تو بالنص شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اللہ نے گواہ قرار دیا ہے، اور رسول تم پر گواہ ہوگا. پچھلی امتوں پر ہماری امت گواہ ہے، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس آیت کریمہ سے اور دیگر وہ آیات جو گواہی کے بارے میں ہیں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے یہ اور ان جیسے نصوص سے اور دیگر بہت سارے نصوص سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عدول ہیں، معصوم نہیں ہیں. ان سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کی لغزشوں کا ذکر موجود ہے اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے امت کا کہ صحابہ کرام رضوان جو صحابہ ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے اللہ راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ان کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے درگزر فرما دیا ہے. معصوم نہیں تھے، کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، بشری تقاضے کے تحت انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ جنتی ہیں سب کے سب. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میرا اس پر یہ موضوع نہیں ہے، میں ایک دو دلائل کی طرف اشارہ کر کے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیات رکھی ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین، سورہ توبہ آیت نمبر 100. اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں پہل سبقت لے جانے والے لوگ، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. یہ بعد والے لوگ تو مشروط ہیں. اور دیکھیے ان کی شرط بھی اللہ نے کتنی عجیب لگائی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد والے لوگ جو قرآن و سنت کی پیروی کریں، اللہ نے فرمایا جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں نیکی کے ساتھ. صحابہ کرام کی فضیلت السابقون الاولون مہاجرین، اور السابقون الاولون مہاجرین انصار کو مشروط ذکر نہیں کیا. ان میں سے آپ کے جانثار، ان میں سے نیکیاں کرنے والے، ان میں سے فلاں، ان کا بالعموم ذکر کر دیا ہے. بعد والوں کی شرط لگا دی ہے، جو صحابہ کی پیروی نہ کرے نیکی کے ساتھ وہ شامل نہیں ہے. جو صحابہ کرام کی پیروی کرے نیکی کے ساتھ قیامت تک آنے والے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں حاصل ہے. ان کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود وہ معصوم نہیں ہیں، نبیوں کی طرح کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی اور سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ تبصرہ دیکھیے اور قرآن کریم آپ پڑھیں، قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اور صحابہ کرام سے کمی ہو اور ہوئی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر آپ وہی دیکھیے، آپ اس پہ انداز دیکھیے. اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے ہیں لغزش، غلطی، اصلاح بھی فرماتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا. بار بار اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار فرماتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا کہ یہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. یہ اہل جنت کو جو اللہ کی نعمتیں ملنی ہیں ان نعمتوں کو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی ہیں، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا. اللہ نے کتنی بڑی جتنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑھ کر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. یہ نعمتیں جو اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے
وہ صحابہ کرام ہو یا بعد والے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، پاکیزہ گھر ہیں، جنات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اہل جنت سب کو. اور وہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی رضا. یہ وہ سرٹیفکیٹ جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے ساتھ دیں گے، اور یہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر یہ ہوگا. یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سب کے لیے نہیں ہے، وہ تو بس فلاں فلاں مخصوص لوگوں کے لیے. جو اس خاص کرنے میں آ جاتے ہیں نا، پھر وہ تو پھر جو ہے نا بہت تھوڑے لوگ ان کے نزدیک، وہ پھر اللہ معاف کرے شیعہ حضرات کی طرح وہ 3-4 لوگ رہ جاتے ہیں. کئی مرتبہ، کئی دفعہ تھوڑے سے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. جو لوگ بھی صحابہ کرام کی خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے میں اور پھر تعویلیں کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اصل میں جس وقت آیات نازل ہوئی نا اس وقت اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، بعد میں تو اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ میں بعد میں بھی راضی رہوں گا، بعد میں اللہ ناراض ہو گیا ہو، کیا پتہ، اللہ معاف کرے. اس سے بڑی تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر اللہ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے دنیا کے اندر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، کتنے صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا دنیا کے اندر. کوئی بندہ کہے جی یہ تو بس وہ وقتی تھا، جس وقت وہ سرٹیفکیٹ اترا اس وقت وہ جنتی تھے، اس کے بعد وہ اللہ معاف کرے ان سے ایسے غلطیاں ہوئی ہوں کہ وہ اس جنتی سرٹیفکیٹ سے وہ باہر ہو گئے ہوں اور وہ اللہ معاف کرے وہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ تعویل ہی ہے، یہ تو قرآن کریم کی آیات کا انکار ہی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں اللہ معاف کرے، بدبختی کہا جا سکتا ہے انہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رضا کے وعدے ہیں یہ بس قرآن میں جب اترے بس یہ اسی وقت تھے، بعد میں کیا ہوا وہ بعد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کی رضا کا، جنت کا، یہ دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. یعنی کیا اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ کو نہیں پتہ تھا انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ تو شیعہ حضرات کا گندہ ترین عقیدہ ہے، عقیدہ بدا. وہ کہتے ہیں اللہ کو کچھ باتوں کا بعد میں پتہ لگتا ہے، والعیاذ باللہ، پہلے نہیں پتہ ہوتا. اللہ کو نہیں پتہ لگا کہ نبی وہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنی تھی کہ حضرت علی کو بھیجنی تھی، وہ بعد میں کچھ چیزیں پتہ لگتی ہیں، اس کو عقیدہ بدا کہتے ہیں. اللہ معاف کرے. جب اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ جنات کس کے لیے ہیں؟ جن صحابہ کرام کا ذکر ہے وہ تو غیر مشروط طور پہ، اور پھر جو پیروی کرے، یہ نہیں فرمایا جو قرآن و سنت کی پیروی کرے، اگر صرف قرآن و سنت کی پیروی ہے، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے. صحابہ کرام کے ایمان کو ایک کسوٹی بنا دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. صحابہ کرام کا تو ہدایت یافتہ ہونا بالنص ثابت ہوا. یعنی صحابہ کرام تو ہدایت یافتہ ہیں، اگر یہود و نصارہ صحابہ کی طرح ایمان لائے تو یہود و نصارہ کو بھی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا. کون مثال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو جنت کا وعدہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. سورہ فتح آیت نمبر 18. اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنین سے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں جو ایمان تھا، اللہ پر جو توکل اور اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اللہ نے وہ جان لیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا اور اللہ نے انہیں قریبی فتح عطا کی. یہ اصحاب شجرہ اور 1400 صحابہ کرام کی بات ہے. اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ معاف کرے بکواس کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ معاف کرے ان 1400 صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشتے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں. اور یہ اللہ کی رضا کا ٹھپا، یہ دنیا آخرت یہ دائمی ہے. اللہ کو پتہ تھا انہوں نے بعد میں ان سے کیا کمیاں ہونی، کیا کوتاہیاں ہونی، اللہ کو پتہ تھا. اللہ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تو دلوں میں جو تھا اللہ اس کو بھی جانتے تھے. جو ان کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ تھا اللہ نے اسے جان لیا. تو
تو اللہ نے اپنی رضامندی کا ٹھپا لگایا. جو لوگ الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر اور برا بلا کہتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بیان کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم حق بیان کر رہے ہیں، یہ حق بیان کرنا نہیں ہے، قرآن سے بڑا حق کوئی نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں جو تھا جان لیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صرف جو دلوں میں تھا وہ نہیں جانا، اللہ نے باقاعدہ ٹھونک بجا کر دلوں کا امتحان تک لے لیا ہے. انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، بلکہ سورہ حجرات سے پہلے اسی صورت کے اندر سورہ فتح کے اندر ہی اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اتنی آیات ہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے تو اپنے دلوں میں حمیت رکھی، جاہلیت کی حمیت. کافروں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، تو وہ اگر یہاں سے عمرہ کر جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ تو حمیت کے خلاف ہے. ایک باطل اور جاہلیت کی حمیت انہوں نے پیدا کی، حالانکہ یہ حمیت کے خلاف نہیں تھا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے تو حمیت کا مظاہرہ کیا، جاہلیت کی حمیت. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے اپنی سکینت، میں نے کل سکینت کے بارے میں کہا تھا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اللہ نے اپنی سکینت نازل کی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی. کس پر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی؟ اپنے رسول پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر، جو سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب پر اللہ نے، رسول پر بھی اور مومنوں پر بھی سکینت نازل کی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ بہت اہم جملہ ہے اگلا. اللہ نے چمٹا دیا ان کے ساتھ تقوی کا کلمہ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ان صحابہ کرام کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ چمٹا دیا. وہ تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ چمٹ گیا ہے. کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو، اللہ کی گارنٹی ہے کہ وہ متقی ہیں. اللہ نے تقوی کا کلمہ چمٹا دیا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ اس تقوی کے سب سے زیادہ حقدار تھے اور وہ اہل تھے اس تقوی کے. آپ کوئی بندہ یہ کہے آگے سے کہ یہ تو بس آیت بس وہ 6 ہجری تک ہے، اس کے بعد کے لیے 7 ہجری میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، قرآن کا انکار ہے، اللہ معاف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صحابہ کرام کی تعریف تو تورات انجیل میں بھی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت میں. اور پھر سورہ حجرات کے اندر ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ٹھوک بجا کر اللہ نے ان کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے. لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور جن صحابہ کرام سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، میں کہا صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، بشر تھے وہ بھی. اللہ نے ان کی لغزشوں کو کیسے اللہ نے توبہ قبول کی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے کیسے توبہ قبول کی. آپ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی معاملہ ہو تو قرآن کریم کا انداز عجیب ہوتا ہے. یہ سورہ توبہ کے اندر، اس پوری سورت کا نام ہی سورہ توبہ ہے، اور یہ وہ توبہ ہے، یہ ہلکی پھلکی توبہ نہیں ہے، یہ وہ توبہ ہے جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں، اللہ نبی کا پہلے ذکر کرتے ہیں. اللہ نے رجوع فرمایا نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشکل گھڑی میں. اس کے بعد کہ ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، منافقین. ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر رجوع کیا. یہ وہ ایک خاص درجے کی توبہ ہے، خاص درجے کا رجوع ہے جو نبیوں کے ساتھ، اللہ نے نبی کا ذکر بھی کیا اور مہاجرین انصار کا ذکر کیا. یہ عام توبہ اور عام رجوع نہیں ہے اللہ کا، یہ اللہ کی عام کرم فرمائی نہیں ہے. اللہ نے پھر رجوع کیا. اللہ بہت شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اگلی آئی ذرا دیکھیے، تسلسل جاری ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، دوبارہ اللہ نے رجوع کا ذکر نہیں کیا. یہ وہی رجوع ہے جو پچھلی آیت میں جس کا نبی کے ساتھ ذکر ہوا، جس کا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ذکر ہوا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو رجوع فرمایا اور اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت کے پیچھے ذکر ہے، یہ ان 3 لوگوں پر بھی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، اپنی غلطی کی وجہ سے پیچھے رہے تھے، لیکن انہوں نے بہانے نہیں بنائے تھے، جھوٹ نہیں بولا تھا، منافقین کی طرح انہوں نے سچ بتا دیا تھا. ان 3 لوگوں کو بھی جن سے کمی کوتاہی ہوئی. دیکھیے قرآن کریم اللہ ان کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں.
اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے رجوع فرمایا. جس طرح اللہ نے اپنے نبی پر رجوع فرمایا، جس طرح مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کی پیروی کی، جس طرح اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، اسی طرح اللہ نے ان 3 صحابہ، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جن سے لغزش ہوئی، چھوٹی نہیں بڑی غلطی ہوئی، لیکن دیکھیے قرآن میں ان کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ کھلی تھی، اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں. 50 دن کے لیے جب ان کا بائیکاٹ ہوا تو بہت مشکل آئی، لیکن اس مشکل میں بھی وہ ڈٹے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچ کر اللہ کی طرف ہی جایا جا سکتا اور کہیں نہیں جایا جا سکتا. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے یہ ان صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، خاص طور پہ جن سے غلطی ہوئی. تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بعض لوگوں کا جو صحابہ کرام کی غلطیاں اچھالتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں، اللہ ان غلطیوں کا ذکر کر کے کس طرح اللہ اچھے انداز میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور آپ دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی لغزشیں بیان کر رہے ہیں کہ تم پر اس وجہ سے نقصان، اس وجہ سے نقصان. لیکن دیکھیے ایک ہی واقعے میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معافی کا اعلان بھی کرتے جا رہے ہیں، معافی کا اعلان بھی کرتے جا رہے ہیں بالعموم. آپ دیکھیے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بالعموم معافی کا اعلان ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت درگزر کرنے والے ہیں. یہاں بھی معافی کا عمومی اعلان ہے، اور عمومی کہ جو صحابہ کرام میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یہ جو آیت نمبر 152 تھی، حتیٰ کہ جب تم پھسل گئے اور تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی، وہاں بھی ہم نے پڑھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. اور اس سے پیچھے بھی جنگ احد کا جب قصہ شروع ہوا، وہاں بھی آپ ذرا دیکھیے کہ انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ دیکھیے اس سے پیچھے آیت نمبر آیت نمبر 122 میں، اس قصے کے شروع میں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب 2 جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ پھسل جائیں. میں نے ذکر کیا تھا یہ 2 مومن جماعتیں تھیں، منافقوں کی بات نہیں ہے. یہ 2 مومن جماعتیں تھیں، لیکن یہ پھسلنے لگی تھیں شروع میں، یہ بھی واپس جانے لگی تھیں. لیکن واللہ ولیہما، دیکھیے کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کی مدد کرنے والا تھا، اللہ ان کا مددگار تھا. ان سے غلطی ہونے لگی تھی، انہوں نے ایک دفعہ سوچا، لیکن دیکھیے اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ ان کا دوست تھا. اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام سے کمیاں ہوئی ہیں، بڑی بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالیں. یہ بہت خطرناک ایک میدان ہے جس کے اندر کچھ لوگ قدم رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایمان کا اللہ معاف کرے سودا کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجاہد، ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں شیعہ حضرات اور شیعہ حضرات سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کی غلطیاں اچھالتے ہیں. غلطیاں ان سے بھی ہوئیں، دیگر صحابہ کرام سے بھی ہوئیں، اجتہادی غلطیاں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ اموی خلیفہ جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کو 5واں خلیفہ راشد قرار دیا جاتا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے. ایسے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے شیعہ حضرات بھی ان کے بارے میں وہ بکواس نہیں کرتے جو باقیوں کے بارے میں کرتے ہیں. تو متفق علیہ طور پہ عمر بن عبدالعزیز بہت جلیل القدر خلیفہ تھے اموی لوگوں میں سے. تو کسی نے سوال کیا عبداللہ بن مبارک سے، امیر معاویہ افضل تھے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل تھے جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، عقیدہ بتایا ہمارا اہل سنت والجماعہ کا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یا حضرت امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کئی جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، وہ گرد جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اڑی وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. آپ کس مقابلے کی بات کرتے ہیں؟
تو صحابہ کرام سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں بشری تقاضے کے تحت، لیکن اللہ نے وہ کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں۔ اللہ کو پہلے بھی پتہ تھا، اللہ نے ان کے لیے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ صحابہ وہ ہوں جو شروع دور میں ایمان لائے، چاہے وہ صحابہ ہوں جو شروع دور میں ایمان نہ لائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ساری میراث ہی اللہ کے لیے ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی۔ وہ صحابہ جو فتح سے پہلے، فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی۔ فتح سے پہلے ایمان لانے والے، خرچ کرنے والے، لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت مسلمہ ہے، وہ زیادہ ہے۔ فتح کے بعد جو ایمان لائے، جنہوں نے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ کم درجے میں ہیں۔ دونوں صحابہ ہیں، لیکن جو السابقون الاولون ہیں ان کا بڑا درجہ ہے، جو بعد والے ہیں ان کا کم درجہ ہے۔ لیکن فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ یعنی پہلے خرچ کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے زیادہ بڑے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں، یعنی فتح کے بعد۔ وقاتلوا، وہ لڑائی کی۔ فتح سے پہلے ایمان لانے والے، لڑائی کرنے والے، خرچ کرنے والے زیادہ افضل ہیں بعد والوں سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے مشہور کہ الحسنہ سے مراد جنت۔ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح سے پہلے ایمان لائے، فتح سے پہلے خرچ کرے، فتح سے پہلے لڑائی کرے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ چاہے وہ فتح کے بعد ایمان لائے، فتح کے بعد خرچ کرے، فتح کے بعد وہ جہاد کرے، جنت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے صحابہ کرام سے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور یہ آیت اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ نساء میں بھی ہے، 5ویں پارے میں۔ تو صحابہ کرام کی کمیاں کوتاہیاں ان کو بیان کرنا اور ان کو اپنے موضوع بنا لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی ہم نوائی ہے، اللہ معاف کرے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے زبانیں اور ان کے ذہن صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صاف ہیں، اور وہ جو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ صحابہ کرام سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، بڑی ہوئی، وہ اجتہادی غلطیاں ہیں، ان کو اس غلطی پر بھی اگر اجتہادی خطا ہو اس پر بھی اجر ہے ان کے لیے۔ خاص طور پہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی، سیدنا عائشہ، سیدنا علی کے آپس میں اختلافات ہوئے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، حضرت علی کے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ بھی، اور حضرت علی کا موقف دوسرا تھا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، جیسے اللہ نے اہل احد کو معاف کر دیا ہے۔ بعض لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت عثمان کے بارے میں اعتراض کیا، اور ان اعتراضات میں سے یہ اعتراض تھا جس کا ان آیات میں ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خوارج نے حضرت عثمان پر اعتراضات کیے اور حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا۔ تو کسی شخص نے اعتراض کیا حضرت عثمان کے بارے میں کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، یہ صلح حدیبیہ میں شریک نہیں تھے، وہ جو اصحاب شجرہ والا معاملہ ہے، اور یہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ شدید ناراض ہوئے جس شخص نے اعتراض کیا اس پر، کہا کہ جنگ بدر میں تو وہ اس لیے شریک نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، ان کی بیوی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے۔ جنگ بدر میں تو اس لیے شریک نہیں ہوئے اپنی بیوی کی تیمارداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری میں۔ اور تم صلح حدیبیہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، صلح حدیبیہ میں وہ شریک تھے، بلکہ صلح حدیبیہ میں تو وعلیکم السلام
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بن کر قریش سے بات چیت کرنے گئے تھے. وہ جو درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی اس بیعت میں وہ شریک نہیں تھے. وہ تو قریش سے بات کرنے گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو گیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے باقاعدہ یہ بیعت لی گئی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور حضرت عثمان کو تو وہ مقام حاصل ہوا اس موقع پر جو شاید کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کرام سے بیعت لی درخت کے نیچے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو حضرت عثمان تو قریش کے پاس ہے، تو آپ دھیان رکھتے تھے اپنے صحابہ کا. آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت کی. یہ تو اتنا بڑا مقام ہے، تو تم لا علمی میں اعتراض کر رہے ہو حضرت عثمان پر. جنگ بدر کے بارے میں غلط اعتراض، صلح حدیبیہ کے بارے میں غلط اعتراض. جنگ احد میں کہا کہ وہ بھاگ گئے تھے. کہا کہ تم اس چیز پر کیسے عیب لگا سکتے ہو جس کو اللہ قرآن میں معاف کر چکا ہے، تو تم کون ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ فرما چکے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تم اللہ سے بھی بڑھ کر ہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ اسی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانهم، اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلے زمین میں. ضربوا سے مراد یہاں زمین میں نکلنا. ضرب کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، اور ضرب کا مطلب اگر یہ مثال کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب مثال بیان کرنا ہوتا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی. اور جب اس کے ساتھ ارض زمین کا لفظ آئے تو اس سے مراد زمین میں سفر کرنا ہوتا ہے. وہ سفر تجارت کے لیے ہو، وہ سفر جہاد کے لیے ہو. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں نکلے یا جہاد کے لیے نکلے. او کانوا غزا، یا وہ غازی ہوئے. لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے. ما ماتوا، نہ وہ مرتے. وما قتلوا، نہ وہ شہید کیے جاتے. یہ بات پیچھے ہم نے پڑھی ہے منافقین کے حوالے سے کہ منافقین نے اس جنگ میں بڑے غلط رویہ اختیار کیا. پہلے وہ پیچھے رہ گئے، پھر اس کے بعد اب ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی. اب حوصلہ پست کرنے والی باتیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے؟ کیا ہماری بات مانی جاتی ہے؟ اگر یہاں لڑا جاتا مدینہ کے اندر رہ کر تو اتنے قتل نہ ہوتے، اتنا نقصان نہ ہوتا. تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم نے اس طرح نہیں ہونا، تم نے اس طرح نہیں سوچنا. یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. یعنی یہ تو سارا تقدیر کا انکار ہے. مسلمان تو جس طرح اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس طرح وہ ایمان کا چھٹا رکن تقدیر ہے. مسلمان تو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. تقدیر اچھی ہو ہمارے حساب سے یا بری ہو، تقدیر ہوتی اچھی ہے. ہمیں کئی دفعہ اچھی ہے بری ہمارے حساب سے، اچھی ہو یا بری، مسلمان تو ہر ایک پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اے ایمان والو، تم نے کافروں کی طرح، یہ جو منافق تھے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا، اللہ کے احکامات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا. اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا بھائیوں سے مراد مسلمان لوگ ہیں. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، یا اگر لڑائی کے لیے نہ جاتے، یا اگر یہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے تو یہ مرتے نہیں، یہ شہید نہ ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا. یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جو دنیا بھی تباہ کر دے گا، آخرت بھی تباہ کر دے گا. جس نے مرنا ہوتا ہے، جس کی موت آتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے. انسان اپنی موت سے قلعہ میں بند ہو کر بھی نہیں بچ سکتا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں مل کر رہے گی. اور اگر تم بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بھی تم پناہ لے لو تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تو یہ کہنا کہ اگر وہ مدینہ کے اندر رہتے، لڑنے کے لیے نہ جاتے، یا مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے تو یہ نہ ہوتا، یہ بالکل ایک فاسد عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے. ایمان والو، تم نے اس طرح نہیں ہونا، اس طرح نہیں سوچنا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ اس چیز کو حسرت ان کے دلوں میں.
جو بندہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا نا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان یہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ یہ انسان کو اطمینان اور سکون دیتا ہے. ایک مسلمان جو ہے جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ بڑی سے بڑی مشکل برداشت کر لیتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا اللہ نے صحابہ کرام کو غم کے ساتھ غم دیا، اور اللہ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. جب غم زیادہ بڑھا تو ان کے غم ختم ہو گئے تاکہ تم غم نہ کرو اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا اور جو تمہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے پاس عقیدہ تقدیر تھا، اللہ کی تقدیر پر ایمان تھا. جس کے پاس یہ ایمان کا عقیدہ ہو، تقدیر پر ایمان، وہ غم کرتا ہی نہیں ہے. اس کو غم ہوتا ہے فطری طور پر، لیکن وہ سنبھال لیتا ہے اپنے آپ کو. وہ کیا دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی، ہم صبر کرتے ہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے تھے، یہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے. اور جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، جس طرح یہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ ہوتا تو نہ لڑتے، نہ نقصان ہوتا، ہمارے بھائی نہ مارے جاتے، ہمارے عزیز نہ مارے جاتے. اللہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہمیشہ حسرت زدہ رہتا ہے، اس کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی. جو اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ مالی نقصان ہو جائے اس کی کبھی حسرت نہیں جاتی، جانی نقصان ہو جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کے دل سے کبھی غم نہیں جاتا. اور یہ غم کس کا جاتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اور یاد رکھیے تقدیر پر ایمان، صبر یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ تو صبر ہر ایک کو ہی آ جاتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی آ جاتا ہے. صبر وہ ہوتا ہے جو الصبر عند الصدمۃ الاولی. تو جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، جس طرح اللہ نے پیچھے ذکر کیا، تو ایسے لوگوں کی پھر وہ حسرت بن جاتی ہے، تاکہ اللہ بنا دے اس چیز کو حسرت ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت. عقیدہ کیا ہے؟ زندہ بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. موضوع جاری ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے بشرط زندگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.